معلوم ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب انہوں نے حضرات اکابر کے کچھ ملفوظات نقل کی. یہ مجلس اسی لیے ہے کہ اپنے اکابر کے ملفوظات ارشادات جو ہم سنتے ہیں کوشش کریں کہ ہم بھی ان پر عمل کریں. فرمایا صرف آرزو اور دعا سے کام نہیں چلتا، لوگ اس کا خیال رکھیں. دعا کرا دی یا دل میں تمنا کر لی، صرف یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل مقصود ہے. لہذا عمل بھی کرے اور دعا بھی کرے اور آرزو بھی رکھے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی، اور ڈرتا بھی رہے کہ کہیں یہ عمل واپس نہ کر دیا جائے. قرآن میں عبادت کے بارے میں فرمایا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ لوگ حضرات صحابہ نیک کاموں میں جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، لیکن امید اور بیم کے ساتھ. یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں عمل مردود نہ ہو جائے، ہماری عبادت رد نہ کر دی جائے. اسی کا نام خشوع ہے. ایک اور آیت میں فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ لوگ اپنے پہلوؤں کو خوابگاہوں سے علیحدہ رکھتے، نماز کے لیے نیند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور تہجد پڑھتے ہیں اس طور پر کہ اپنے رب کے ساتھ امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی. امید اجر و ثواب کی، آخرت کی نعمتوں کی، آخرت کے باغ و بہار کی، اور خوف اس بات کا کہ کہیں یہ عمل ہمارا نامقبول نہ ہو جائے. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ میں آدمی کو لگے رہنا چاہیے اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. حضرت کا ارشاد ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. مومن ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے. اور یاد رکھو وہ شخص بہت بے وقوف ہے جو نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا رہے اور جو خواہش ہو اسے پورا کرتا رہے، اور پھر بھی اللہ سے امید رکھے کہ مجھے کچھ اجر ملے گا. خواہشات کے اتباع پر اجر نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من دان نفسہ، علماء نے لکھا ہے اے حاسب نفسہ وقہرہا وغلبہا واستعلاہا. آدمی کو اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے، یعنی اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہنا چاہیے کہ میں گناہوں سے اس کو بچاؤں کس طرح، فرائض اور واجبات کی پابندی کس طرح کروں، اعمال صالحہ پر کس طرح جمع رہوں. آدمی اس کی فکر میں رہے. اگر آدمی اپنے نفس پر عبادات کے ذریعے قابو نہیں پائے گا تو یاد رکھو یہ نفس سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے. شیطان باہر سے ڈنک مارتا ہے اور شیطان سے بڑا دشمن آدمی کا نفس ہے. ان اعداء عدوک التی بین جنبیک. یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. یہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور آدمی کو بھی تباہ کرتا ہے. چنانچہ آج کل بس سستی ہی سستی ہے، تمام اعمال دین کے اندر سستی پائی جاتی ہے. لوگ دنیا کے سرکاری کاموں میں تو بڑی چستی رکھتے ہیں، بڑے حشاش بشاش اعمال کرتے ہیں، دنیاوی اعمال میں خوب جی لگتا اور نشاط کے ساتھ انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں دنیا کے کام کاج میں. نوکری کی ڈیوٹی سے بغیر کسی خاص معذوری کے غیر حاضر بھی نہیں ہوتے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، پابندی کرتے ہیں تاکہ دنیا کا کچھ سامان مل جائے، ٹھیک وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.
کیونکہ طالب دنیا ہیں یہ لوگ، آخرت سے غافل۔ اگر آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائیں تو آخرت میں کام آنے والے اعمال کے اندر بھی آدمی کو چستی اختیار کرنی چاہیے، پوری بشاشت کے ساتھ عمل میں لگنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل مندی اور سستی سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز ہونے سے اور سستی سے، بزدلی اور کنجوسی سے پناہ مانگتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سستی آخرت کی محرومی اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ ہمارا نفس آرام طلب ہے، تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، بس مزے اور لذتیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی ترکیب سے نیک اعمال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے نفس نے حلوہ کھانے کی خواہش کی، یعنی دل میں خواہش ہوئی کہ میں حلوہ کھاؤں۔ انہوں نے حلوہ پکا کر سامنے رکھ لیا اور بجائے کھانے کے نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور نفس کو لالچ دلاتے کہ ابھی 2 رکعت اور پڑھ، ابھی 2 رکعت اور پڑھ تو یہ حلوہ مل جائے گا۔ بہت ساری نماز پڑھ کر پھر انہوں نے نفس کو حلوہ کھلایا۔ یہ ان حضرات اکابر کی تربیت ہے کہ اپنے نفس پر مجاہدہ، قربانی، نفس کی خواہشات کے خلاف اپنے کو چلانا، یہ مجاہدہ ہے۔ حضرات صوفیاء کرام خانقاہوں میں مشائخ نفس سے مجاہدہ کراتے تھے۔ ہمارے اکابر اور بزرگ مجاہدات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بارے میں بھی لوگوں کو ہدایت دیتے کہ آدمی کھائے پیے اس نیت سے کہ اعمال میں اور عبادت میں جی لگے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ عبادات اور اعمال میں مشغول ہونے کے لیے خوف اور خشیہ اس کو لازم قرار دیا۔ آدمی کو اعمال کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، خوف اور خشیہ، امید اور رجا، دونوں باتیں اگر پیدا ہوں گی تو آدمی میں اعتدال آ جائے گا۔ نہ خالی امید رکھے اور نہ خالی خوف زدہ رہے، نیک اعمال میں جی لگا کر عمل کے مقبول ہونے کی آرزو کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہی حضرات اکابر کے ہاں اخلاص کہلاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں اپنا خوف عطا فرما، ہماری قسمت میں اپنا خشیہ لکھ دے۔ یہ خشیہ اگر ہوگا تو یہ ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کا ڈر آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اسی لیے کہا گیا رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی عقل مندی ہے اللہ سے ڈرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی، اللہم انی اسألک مخافتا تحجزنی عن معاصی۔ یہ سب دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ آپ کی گناہوں کی پاکی کا، صفائی کا قرآن نے اعلان کیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا قرآن میں اعلان موجود ہے۔ پھر بھی حضرت کیا دعا مانگ رہے؟ اے اللہ میں آپ سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو آپ کی نافرمانیوں سے مجھے روک دے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ کے خشیے اور خوف کی طرف اپنے دل کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام تقوی رکھا گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ یہی آخرت کا خوف نیک اعمال کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی گناہوں کے چھوڑنے میں تدریج اختیار کرے، یعنی سارے گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو جو گناہ چھوٹ سکتا ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کرے، ہمت کر کر کے، تھوڑے تھوڑے کر کر کے
جب گناہوں کو چھوڑے گا تو یقیناً ایک دن گناہوں سے پاک ہوگا. ہر گناہ ایک دم چھوڑ دے یہ نفس کے لیے بڑا شاق ہو جاتا. بعض لوگوں کا حال ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شریعت پر چلو تو کہہ دیتے ہیں کہ میاں آج کل دنیا میں کون شریعت پر چل رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ جاہلانہ اور نہایتی بددینی کا مزاج رکھنے والے لوگ جواب دیتے ہیں. ہر شخص الگ الگ ذاتی طور پر شریعت پہ چلنے کا مامور ہے. ہر ایمان والے کو حکم ہے اتباع شریعت. اگر دوسرے لوگ شریعت پر نہیں چلتے تو یہ وجہ نہیں کہ ہمارے لیے بھی جائز ہو جائے کہ ہم شریعت کو چھوڑیں. ہر آدمی کے لیے اتباع شریعت فرض قرار دیا گیا. فرمایا گیا کہ عمل پر ابھارنے کا سب سے بڑا ذریعہ آخرت کا یقین ہے. اسی لیے ایمان بالیوم الآخر ایمانیات میں سب سے بڑا جز ہے. آخرت کا پورا اور پکا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں فرائض چھوڑ دیتے ہیں, اعمال اور عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں, سنتوں پر بھی عمل نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. اگر اعمال صالحہ پر آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ملنے کا یقین اور گناہ کرنے کی شکل میں قبر میں, حشر میں, دوزخ میں, عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے نفس کو اعمال صالحہ کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کو جو سب سے پہلے ایمان و یقین سکھایا وہ آخرت کا ایمان, جنت اور جہنم. چنانچہ قرآن کی تمام وہ آیات جو مکے میں نازل ہوئی ہیں زیادہ تر وعد اور وعید, جنت کے احوال اور جہنم کے ہولناک مناظر یہ بیان کیے گئے تاکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا ہو. اگر کسی شخص کو قبر کے عذاب کا اور دوزخ کی آگ کا یقین ہو جائے تو اندازہ لگائیے فرض نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے. نفس کو بار بار آدمی سمجھائے اور آخرت کے عذاب کا یقین دلائے, اس ذریعے سے آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے. لوگوں میں ایمان و یقین کے تقاضوں پر عمل کرنا جبھی ہوگا جب ایمان بالآخرت پایا جائے. آج زندگیوں میں ایمان و یقین کے تقاضوں اور ان پر عمل کرنا زندگیوں سے نکل گیا. لوگ تجارتوں میں آزاد ہیں, یہی معلوم نہیں کہ تجارت میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. غیر شرعی تجارتیں کرتے ہیں, حرام مال خریدتے ہیں, حرام طریقوں سے بیچتے ہیں, نعوذ باللہ سود لیتے اور دیتے ہیں اور رشوت کا لین دین چالو ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کبھی دھیان بھی نہیں آتا. ننگے پہناوے آج لباس میں آ گئے ہیں, عورتیں بے پردہ بازاروں میں اور پارکوں میں گھوم رہی ہیں اور سب کے سب مال کمانے کی طرف متوجہ ہیں, اور جو اپنا اصلی وطن ہے آخرت اسے چھوڑ کر مال کمانے کے اندر در بدر پھر رہے ہیں. کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی آسٹریلیا پہنچ رہا ہے, نہ جانے کتنے شہروں میں در بدر مارے مارے کشاں کشاں پھر رہے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے, چاہے حرام طریقے سے ملے اور چاہے حلال طریقے. جس آدمی کو مرنے کے بعد حالات کا پختہ یقین ہوگا وہ گناہوں سے اور ان تمام فضولیات سے بچے گا, اپنے جسم اور جان کو گناہوں کے کاموں سے محفوظ رکھے گا. فرائض واجبات خاص طور سے نماز کا اہتمام زندگی میں پایا جائے. دیکھو دنیا میں اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ سامنے سوراخ ہے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو موجود ہے, کبھی بھی وہ آدمی اس سوراخ میں اپنی انگلی نہیں ڈالے گا. اسی طرح کسی سے کہیں کہ تجھے 1000 روپے دیں گے تو اپنی انگلی کو ذرا جلتی ہوئی آگ میں رکھ دے, کبھی بھی کوئی منظور نہیں کرے گا. اور آخرت کی آگ کی کوئی فکر کسی انسان کو آج نہیں ہے. گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ گناہ جہنم میں لے جانے والے. اگر یہ یقین ہو کہ گناہوں کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا تو پھر آدمی کو گناہوں پر جرأت نہیں ہوگی, یا کم سے کم جرأت ہوگی, ڈرے گا آخرت سے. معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہمارا یقین ہی نہیں.
کہنے کے لیے یوں ہی جھوٹا موٹا ہم یقین اور ایمان کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یقین وہ ہے جو سوتوں کو جگا دے، لیٹے ہوئے کو اٹھا دے اور قلب کو گرما دے اور دل کو تڑپا دے۔ اصل یقین وہ ہے۔ دیکھو دنیا میں لوگ نوکریاں کرتے ہیں، ڈیوٹی پر جانے کے لیے چاہے آدھی رات جانا ہو 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر بیٹھ جاتے، نہ سردی مانے، نہ گرمی سے رکاوٹ، نہ موسم میں بارش کا خیال، گھڑی لگا کر سوئے وقت سے پہلے، الارم سے پہلے اٹھ کر آدمی تیاری اپنی ڈیوٹی کی کرتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، فجر کی نماز کے لیے اگر کوئی جگا بھی دے تو جاگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ نماز کی ہمارے ہاں یہ قیمت ہے۔ ہمارے آقا سے پوچھئے، صحابہ کرام کو حضرت نے نماز کی کیسی قیمت بتائی۔ ارشاد فرمایا، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ اللہ، حضرت کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی، یوں سمجھو کہ اہل اولاد اموال سب برباد ہو گئے، گویا دیوالیہ نکل گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ انداز لگائیے، ہم میں کسی کو یقین ہے فجر کی 2 رکعت نماز، اور علماء نے لکھا سنت مراد ہے، فرض ہی نہیں، سنتوں کی قیمت بتائی گئی ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کی رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل اور بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں فجر کی سنتوں کا جب یہ حال ہے اور اجر و ثواب، تو فرض نماز کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سنتوں کا مرتبہ ہے، فرضوں کا مقام ہمیں اس سے پہچاننا چاہیے۔ دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے، کسی آدمی کا 1-2 روپیہ گم ہو جائے، نہ سمجھ بچہ آپ کی جیب میں سے روپیہ نکال کر نوٹ پھاڑ دے، یا کسی طرح کسی وجہ سے 2 دن کی تنخواہ کٹ جائے، کس قدر رنج ہوتا ہے، کتنا بڑا ملال ہوتا ہے۔ لیکن دینی نقصان ہو جائے کوئی خیال بھی نہیں آتا، کوئی رنج و غم کا کوئی احساس بھی نہیں۔ جماعت تو بہت دور کی بات ہے، فرض نماز بھی ٹال دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ دکانداری کے چکروں میں، دنیا کے مشاغل میں، بیاہ شادیوں کے جھمیلوں میں، ریاکاری کے دھندوں میں، نعوذ باللہ نماز بھی فوت کر دیتے۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی طرف آؤ، اور ہم سن رہے ہیں اللہ کے منادی کی ندا اور آواز سن رہے ہیں، لیکن کس سے مس نہیں ہوتے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ، اسی طرح حال کمائیوں کا دنیا کے اندر، کاروباروں کا ہے۔ جو مال بھی آدمی کمائے، شریعت کا حکم ہے حلال طریقے سے ہو، چاہے کتنا ہی کمائے، ہزاروں کمائے، لاکھوں کمائے، کروڑ کمائے، شریعت نے منع نہیں کیا، ہاں حکم دیا ہے حلال طریقوں سے کمانے کا۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں، چاہے رشوت سے، غصب سے، سود سے، چوری کی لاٹریوں سے، جوئے سے، خیانت، فریب، نہ جانے دنیا میں کیا کیا چیزیں آج کل کمائی کی ہیں، ہم آج اس کے ذریعے مال کما رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سارا مال قیامت میں وبال بنے گا۔ بہت سے لوگ کماتے ہیں، اگرچہ وہ حلال ہے، لیکن خرچ کرتے ہیں معاصی میں، نعوذ باللہ۔ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر بات ہے۔ آدمی نے محنت کی، بہت کوشش کی، اور حاصل کیا کچھ تھوڑا بہت حلال مال، اور خرچ کہاں کر رہا ہے؟ معاصی اور گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں کبھی تصویریں بناتے ہیں، اور کبھی حرام دیگر کام کرتے ہیں، اور بازاروں سے وہ چیزیں گھر میں لاتے ہیں جن کا گھر میں رکھنا شریعت میں حرام ہے، تو خرچ کر رہے ہیں گناہوں میں، آج کل ننگے لباسوں میں۔ اس لیے ضرورت ہے آدمی کو اپنے بارے میں ہر چیز کے اندر غور کرنی۔ حضرت سفیان ثوری کا مقولہ ہے، حلال چیزوں میں عموماً فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آدمی کو چاہیے حلال کمانے کی فکر کرے اور فضول خرچی سے بچے۔ اور آگے بڑھیے، آج کل تو لوگوں کا حال یہ کہ میراث بھی تقسیم نہیں کرتے۔ باپ کی، گھر کے بڑوں کی جو دنیا سے چلے گئے، میراث پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ جس کے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے بس وہ قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر حصہ دینے بھی لگے تو مرنے والے کی بیوی اور لڑکیوں کو خاص طور سے محروم کر دیتے۔
اور خاص طور سے کہیں کسی مرنے والے کی 2 بیویاں ہوں اور ان میں کسی کی اولاد ہو کسی کی نہ ہو، وہاں قبضہ بڑا آسان سمجھتے ہیں، سارا مال دبا لیتے ہیں جو شریعت میں بالکل حرام ہے۔ شرعی طور پر حق دینے کا ذرہ برابر خیال نہیں آتا، حالانکہ وارثوں میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کا حساب کتاب الگ کیا جائے، اگر ان کا مال بھی، یتیموں کا مال بھی کھا لیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، اے لوگوں یتیموں کا مال مت کھایا کرو۔ میراث کا جو شرعی نظام اللہ نے قرآن شریف کی آیات نازل فرما کر ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے، آج کوئی ان آیات میراث پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ نماز پڑھنے کی حد تک ہم مسلمان سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، مسجد میں چلے گئے نماز پڑھ لی، لیکن باقی حقوق ان کا کوئی خیال نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، ان کی توفیق ہو جائے گی بعض لوگوں کو، لیکن گھر میں جا کر دیکھیے میراث جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور آگے بڑھ جائیں، ادھر بھی جگہ ہے، تھوڑا سا بھائی جگہ سا دے دیں، جہاں جہاں موقع ہو تشریف لے آئیں۔ حرام چیزوں کے بارے میں بھی آدمی کو ذرا دھیان اور خیال کرنا چاہیے۔ مردار کی اور شراب کی، ان تمام چیزوں کی اجزاء کی جو قیمت ہے یہ بھی حرام ہے۔ مردار کی کھال اور چمڑا دباغت سے پہلے آج کل بازاروں میں بکتا ہے، حالانکہ اس کی تجارت اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ ہر گناہ کی اجرت جرم ہے۔ چوری کا مال، ڈاکہ زنی کا مال، کسی کا اغوا کیا ہوا مال، یہ سارے اموال شریعت نے حرام قرار دیے۔ سود کا مال اگر بینک سے لیا جا رہا ہو، یا قمار بازی یا جوا، سٹہ بازی، لاٹری وغیرہ اور غصب کا مال، یا کسی کی بلا اجازت یا زبانی جھوٹی اجازت سے ہم حاصل کر لیں کسی کا مال، یاد رکھیے یہ سب حرام ہے۔ اس کا ایک ایک ذرہ قیامت کے دن جہنم میں لے جانے والے بنے گا۔ جتنے بھی آج کل ٹیکس ہیں ان سب کا وصول کرنا بھی حرام ہے۔ ان محکموں میں فقہا نے لکھا ہے نوکری کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ حرام کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج یہ حال ہے کہ لڑکیوں کا مہر ان کے شوہروں سے وصول کر کے اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں، اور ان کی بلا اجازت یا اوپر کی زبانی جھوٹی اجازت سے اپنی لڑکیوں کا مہر بھی خود ہی کھا جاتے ہیں۔ میراث تقسیم نہ کرنا عام معمول بن گیا۔ مرنے والوں کی بیٹیوں اور بیویوں کا حصہ نہ دینا، یتیموں کا حصہ دبا لینا، یاد رکھیے شریعت میں سب حرام اور اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینا۔ اس موقع پر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی کا ایک واقعہ، جس سے اندازہ ہو کہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین حرام ہی نہیں، حرام کے شبے سے بھی بچے۔ ان کی خانقاہوں میں یہی سبق پڑھایا جاتا تھا کہ آدمی چاہے عبادات میں مبالغہ نہ کرے لیکن حرام چیزوں سے بچے۔ حرام چیزوں سے بچنا اسی کو اصل تقویٰ کہا گیا۔ حضرت کا واقعہ لکھا ہے، سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں سامان بھی تھا۔ آپ نے ریل کا ٹکٹ خریدا، لیکن اسٹیشن کے اسٹاف سے کہا کہ یہ سامان بھی میرے ساتھ ہے، اسے تولو۔ انہوں نے فرمایا حضرت کو دیکھ کر حضرت لے جائیے، فکر نہ کیجیے۔ فرمایا تم تو چھوڑ دو گے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جہاں تک آپ سفر کر رہے ہیں، جہاں آپ اتریں گے ہمارا یہ ٹکٹ چیک کر آپ کو گیٹ سے باہر نکال لے گا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگا اس کے بعد جو کچھ اور ہوگا وہاں بھی ہم انتظام کریں گے۔ فرمایا اس کے بعد آخرت بھی تو آ رہی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اس خیانت کی گرفت سے کیا آپ آخرت میں مجھے بچائیں گے؟ وہاں کون چھڑانے والا ہوگا؟ وہاں کے گیٹ سے باہر کون نکالے گا؟ یہ ہمارے اکابر کا حال تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے، کہ لوگوں کو تعلیم دیتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ حقوق العباد کی پوری ادائیگی ہو۔ نماز آدمی نفلیں زیادہ نہ پڑھے اور حرام سے بچ جائے، یہ اس کا تقویٰ اور طہارت ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی اسٹیشن پر رات کو غالباً کسی گاڑی کے انتظار میں ٹھہرے۔ اسٹیشن ماسٹر نے جس کمرے میں ٹھہرنے کو کہا، حضرت وہاں تھوڑی دیر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما رہے۔ وہاں اندھیرا تھا، اندھیرے میں ظاہر ہے وحشت سی ہو جاتی، خیال سبھی آیا کہ روشنی ہوتی تو اچھا ہے، لیکن یہ خطرہ ہوا
کہ کہیں یہ شخص ناجائز طور پر ریلوے کی کوئی لالٹین نہ لے کر آ جائے اور کہیں اس سے روشنی نہ ہو جائے۔ ابھی حضرت کے دل میں خطرہ ہی گزرا تھا کہ اسٹیشن ماسٹر نے ملازم سے کہا کہ بھائی ہمارے مہمان اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے لالٹین لے جاؤ تاکہ وہاں کچھ روشنی ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت گھبرا گئے، فکر ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لے آئے کہ کہیں اسٹیشن کی لالٹین میرے لیے ناحق طور پر استعمال نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، رشوت دینا، دلانا، درمیان میں لینے دینے کا واسطہ شریعت نے سب حرام قرار دے کر سب پر لعنت بھیجی۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا بلا ضرورت، اور درمیان کا واسطہ حدیث میں فرمایا سب ملعون ہے۔ رشوت لینے والے جو مال لیتے ہیں وہ تو حرام ہے ہی، اور ان کے نفس کا کبھی یہ حیلہ ہو جاتا ہے کہ دینے والے نے خوشی سے دیا ہے۔ اندازہ لگایا جائے، کوئی رشوت بھی خوشی سے دیتا ہے، بھلا خوشی سے کون دے گا؟ اپنی ضرورت کے دباؤ میں بیچارے لوگ دے دیتے ہیں، لیکن جس نے رشوت لی ہے اس کے لیے اس کا لینا قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور پہننے میں اور زندگی کے دوسرے اعمال میں بھی حرام کی، حلال کی بڑی پابندیاں بیان کی۔ اسی لیے شریعت کے اتباع میں آدمی کو ان تمام چیزوں پر پورے غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ باتیں پابندی ناگوار گزرتی۔ یہ نہیں سمجھتے کہ پابندی شرافت انسانی کی وجہ سے ہے۔ انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، عقل مند بنایا، باہوش بنایا، ساری مخلوقات پر سردار بنایا ہے، اس لیے انسان کے لیے اللہ نے پابندیاں لگائی۔ اگر انسان پر کوئی بھی پابندی نہ رہے تو پھر وہ تو جانوروں کے برابر ہو جائے، وہ تو شتر بے مہار بن جائے، پھر انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرافت عطا فرما کر اپنی شریعت دی ہے تاکہ اس کے اتباع کے ذریعے تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت حاصل ہو۔ آپ خود دیکھتے ہیں، جانور جو چاہتا ہے کھاتا ہے، اسے کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، جہاں چاہتا ہے منہ مار دیتا ہے۔ انسانیت اور اس کے شرف سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے انسان کے لیے دی، لیکن یہ حال ہے دور حاضر میں اور آج کے زمانے میں کہ انسان ان تمام پابندیوں کو ناگوار سمجھ کر حیوانوں جیسا بننا چاہتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے جگہوں میں آپ دیکھیں، کھانے پینے سب چیزوں کی نفسانی خواہشات پورا کرنے کی آزادی ہے، اور وہاں کی زندگی حیوانیت سے بدتر ہے۔ قرآن نے کہا ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اللہ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور پابندی شریعت کی برداشت نہیں کی ہے، ہر چیز سے وہ نفع اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے جانور۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کو اپنا معبود، یوں سمجھیے ہماری خواہشات نفس ہمارا معبود بنے ہوئے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا آپ اس پر مسلط رہیں گے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں لوگ بات سن لیں گے؟ یاد رکھیے سب کے سب انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ خواہشات میں پھنسنے والے جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ معلوم ہوا کہ شریعت نے خواہشات کے خلاف جو پابندیاں زندگی میں لگائی ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، کمانے میں، کھانے میں، پہننے میں، ہر چیز میں، یہ اللہ کے نزدیک انسان کی شرافت کا معیار ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنے احکامات کا تابع بنایا، ورنہ آج کل جو حیوانیت والی زندگی ہے لوگ اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر اندر سے ان کے دل کا حال دیکھیے، ان کے دل کا حال پریشانیوں سے گھرا ہوا۔ جن چیزوں کا کھانا پینا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان حرام قرار دینے میں بڑی بڑی حکمتیں رکھی، بڑی بڑی مصلحتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کسی چیز کو حرام کر دیا ہو۔ یاد رکھیے جتنے محرمات ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اندر خبیث صفات رکھتے ہیں۔ خبیث چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو شریعت کبھی حرام نہیں کرے گی۔ انہوں نے تو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے۔
قرآن نے کہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں اور گندی ناپاک چیزوں کو حرام کیا. یاد رکھیے شریعت کی ہر حرام کردہ چیز نہایت گندی ہے. ہمیں اور آپ کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کر کے انہی کو کھانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور حرام کی تمیز عطا فرما کر حلال پر چلنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا. حرام سے بچنا ہی اصل تقوی ہے. اللہ ہمیں یہ تقوی و طہارت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. جن حضرات کو بیعت ہونا ہو مغرب کے بعد تشریف لیا میں، جن حضرات کو بیعت ہونا ہو مغرب کے بعد تشریف لیا میں، ہم مسافر کرتے ہیں مسجد میں. آپ کا آنا ہے